الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. صدق الله العظيم. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله اغني وأودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعبر منه غدا واجمع الآيات مما في أيدي الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نہایت ہی قابل قدر بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا احسان ہوا کہ ہم لوگوں نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا فرمائی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے نماز ادا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ پر نعوذ باللہ احسان کر دیا، بلکہ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا تو ہم نے نماز جماعت کے ساتھ ادا فرمائی۔ منافقین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات میں نقل فرمایا: یمنون علیک ان اسلموا، وہ لوگ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ اسلام لائے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، آپ فرما دیجئے کہ تم اسلام لا کر کے احسان اسلام پر نہیں کیے، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں اسلام کی سعادت نصیب فرمائی۔ تو نماز ادا کر کے ہم نے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ پر احسان نہیں کیا نعوذ باللہ، بلکہ ہم نے نماز جو ادا کی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا کہ نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ تمام عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے، جتنی بھی عبادتیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، صدقہ و خیرات، جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ تمام عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے۔ اس لیے اگر ہم میں سے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اپنا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط کرتا ہے، اگر کوئی عبادت نہیں کرتا تو اللہ سے اپنے تعلق کو کمزور کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر تمام کے تمام انسانیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کوئی زیادتی ہو جائے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر تمام کے تمام انسان نافرمانی پر اتر آئے اور کوئی عبادت نہ کرے تو نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں ذرہ برابر بھی کبھی واقع ہو جائے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: یا عبادی لو اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم فما زاد ذلك في ملكي شيئا۔ اے بنی آدم، اے انسانوں، ان اولکم و آخرکم،
تمہارے پہلے اور تمہارے آخری، یعنی ابتدائی انسانیت سے لے کر کے قیامت تک آنے والے انسان سب کے سب، ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اور تمام کے تمام انسان اور تمام کے تمام جنات، کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، ایسے ہو جائے کہ تم میں سے جس شخص کا دل سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے ہے، ویسا دل والا ہر انسان اور ہر جنات ہو جائے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری انسان تک تمام کے تمام انسان اور جنات ایسے بن جائیں۔ اور سب سے زیادہ ڈرنے والا دل کن کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اگر بالفرض تمام کے تمام دلوں میں ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہو جائے جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا، فرمایا ما زاد ذلك فی ملکی شیئا، میری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی۔ اور فرمایا یا عبادی لو اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم، تمہارے تمام کے تمام انسان اور جنات جو سب سے زیادہ فاجر دل ہے، سب سے زیادہ گنہگار دل ہے، ویسے دل والے ہو جائیں، ما نقص ذلک فی ملکی شیئا، تو ایسے دل والے ہو جانے کے باوجود بھی میری بادشاہت میں ذرہ برابر کبھی واقع نہیں ہوگی۔ تو تمام کی تمام انسانیت عبادت پر آ جائے تو اللہ کی شان میں کچھ برتری نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ اتنے عظیم ہے، اتنے برتر ہے کہ ہم جتنا بھی تصور کرتے جائیں کہ اللہ اتنے بڑے ہوں گے تو ہمارے تصور سے بھی زیادہ اللہ کی شان بڑی ہے، اللہ کی ذات بڑی ہے۔ ہم جہاں تصور کو لے جا سکتے ہیں، تصور کی پرواز جہاں تک کر دیں وہاں جا کر کے ہماری تصور کی پرواز رک جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی عظیم ہے اس کا تصور ہم انسان میں سے کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تو انسان سب کے سب عبادت کرنے لگے یا سب کے سب نافرمانی کرنے لگے تو عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اس وجہ سے کہ اضافے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنی عظیم ہے اور کبھی بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمانی اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرے تو اس کی شان میں کوئی کمی واقع ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جو نماز ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر احسان ہے۔ ہم نے کوئی احسان نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر نہیں کیا۔ کہیں ہمارے دل میں یہ بات نہ آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، صحت دی ہے، جسم دیا ہے، بے انتہا نعمتوں سے نوازا ہے، کہیں ان نعمتوں کے بدلے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز ادا کرنے کو نہیں کہا، کوئی ٹیکس تو نہیں ہے، ایسا بھی نہیں، بلکہ اگر ہم ایک سانس کی قیمت بھی ادا کرنے کی کوشش کریں تو ایک سانس کی قیمت بھی ادا نہیں کر سکتے۔ تو یہ کوئی ٹیکس نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے اپنے بارگاہ میں، اپنے دربار میں آ کر کے ہم کلامی کا اور اپنے آگے کھڑے ہو کر کے مناجات کرنے کا ہمیں موقع عنایت فرمایا۔ ورنہ دنیا کے جو بادشاہ ہوتے ہیں، جو صاحب منصب ہوتے ہیں، ان کے پاس ملاقات کے لیے اگر جانا ہو، صوبے کا کوئی کلکٹر ہو، صوبے کا گورنر ہو، ضلع کا کلکٹر ہو یا عام معمولی عہدیدار ہو، اس سے اگر ہمیں ملاقات کرنی ہو تو وقت لینا پڑتا ہے، اور وقت لینے کے بعد ہمیں تھوڑی سی وقت میں جا کر کے ملاقات کر کے ہمیں آگے نکلنا ہوتا ہے، بہت زیادہ وقت ہم ان کے پاس نہیں رہ سکتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے عظیم ہے، اتنے عظیم ہے، وہ ہر وقت اپنے بندے کو ہم کلامی کا موقع عنایت فرماتے ہیں کہ بندے جب چاہو آ جاؤ، ہم کلامی کر لو، مناجات کر لو۔ 5 اوقات تو متعین ہیں، اس کے علاوہ مکروہ اوقات کو چھوڑ کر کے جب چاہو میرے دربار میں آ جاؤ، میرے بارگاہ میں آ جاؤ اور سجدے میں سر جھکا دو، میں تمہاری آواز کو سنوں گا، میں تیری دعاؤں کو سنوں گا۔ تو حق تو یہ تھا کہ ہم سب کے سب بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی
منادی کی آواز پر، مؤذن کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے دوڑتے آتے کہ کیا ہماری حیثیت ہے اور کتنی عظیم الشان ذات ہے، اس عظیم الشان ذات نے ہماری حیثیت سے کہیں بڑھ کر کے اپنی بارگاہ میں بلایا ہے، ہم کیوں نہیں جائیں؟ لیکن ہم اپنی سستی کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے نماز جیسی اہم عبادت کو بھی ترک کر دیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مزاج بنایا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ کیسی بھی کیفیت میں ہو، کیسے بھی حالات میں ہو، نماز جماعت کے ساتھ کبھی ان کی فوت نہیں ہوتی۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کانوا یتبایعون کہ وہ لوگ خرید و فروخت کر رہے ہوتے تھے، ولا يتركون الصلاة المكتوبة في الجماعة، جماعت کے ساتھ کبھی نماز کو وہ ترک نہیں فرماتے تھے۔ اذان ہو جاتی تھی، نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو وہ دوڑے ہوئے مسجد کی طرف چلے آتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بازار کی طرف گیا، بازار پہ پہنچا تو دیکھا کہ صحابہ خرید و فروخت کر رہے ہیں، اپنی اپنی دکانوں پہ ہیں، لیکن جو ہی نماز کا وقت ہو گیا تو سب کے سب اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے مسجد کی طرف چل پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی، آیت کریمہ نازل ہوئی، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ نہ تجارت اور نہ خرید و فروخت جن کو اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے۔ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار۔ یہ اس وجہ سے نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور اس وجہ سے ان نمازوں کو ایک اہتمام کے ساتھ ادا کرتے ہیں کہ ان کو خوف ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور ایسی حالت میں کھڑا ہونا ہے کہ وہ صرف دل پھٹ رہے ہوں گے ہمارے دہشت کے اور خوف کی، اس لیے وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اور یہ تو فرض نمازوں کی بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب جانتے ہیں، محدث ہیں اور حدیث کی روایتیں سب سے زیادہ ان سے منقول ہے۔ ان کے بارے میں کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ رات کے یہ 3 حصے کیا کرتے تھے، ایک حصے میں خود عبادت کرتے، دوسرے حصے میں ان کی بیوی عبادت کرتی، تیسرے حصے میں ان کے غلام عبادت کرتے۔ اس طرح رات کو انہوں نے تقسیم کر رکھی تھی، پوری رات گھر میں عبادت کی جاتی تھی، رات کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں گھر میں عبادت نہیں کی جاتی۔ اور آج ہماری کیفیت، ہمارے معاشرے کی حالت، کبھی چھٹی کے دنوں میں اپنے محلے کے گھروں کی ذرا سی ہم گشت کر لیں اور گھوم پھر کر کے دیکھ لیں تو مسلمانوں کی گھروں کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ فلمیں، گانے، ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے، باپ بھی بیٹھا ہوا ہے، بیٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے، بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے، تمام کے تمام رشتے دار بیٹھے ہوئے ہیں اور فلمی گانے چل رہے ہیں اور کسی کو غیرت نہیں آ رہی ہے، کسی کے کان پر جوں تک نہیں دیکھ رہی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے تھے اور ہم کہاں کھو گئے، کیسے غافل ہو گئے۔ پھر شکوہ ہوتا ہے کہ برکت نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی، گھر میں آسیب آ جاتا ہے، کاروبار میں ترقی نہیں ہوتی، کاروبار میں برکت نہیں ہوتا۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہم بار بار سنتے اور کہتے ہیں کیسی زندگی تھی، صرف فرض نماز نہیں بلکہ نفل نمازوں کا اس قدر اہتمام ہوا کرتا ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابرین میں سے گزرے ہیں، کسی جلسے کے موقع پر عصر کی نماز کی تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی تو کافی دنوں میں غمزدہ رہے، شاگردوں سے کہا کرتے تھے کہ 22 سال کے بعد پہلی مرتبہ تکبیر اولیٰ فوت ہوئی ہے، دل نہیں لگتا، کوئی عیادت کے لیے نہیں آتا، میرا کوئی بچہ مر گیا ہوتا تو لوگ عیادت کے لیے آتے، تازہ لگ جاتا، لیکن ابھی تک کوئی عیادت کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے اکابرین کہیں گے کہ صحابہ اکابرین ہمارے اور ابھی بھی کتنے ہمارے اسلاف ایسے ہیں جن کی عملی زندگی میں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے۔ اب تو مسلمان یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی فرصت نہیں، ذرا سوچیں کہ ہم کیا کہتے ہیں، نماز کے لیے فرصت نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی جس نے ہمیں زندگی کی فرصت عنایت فرمائی ہے
وہ رب کریم جس نے ہمیں جسم دیا، جس نے ہمیں جان دی، جس نے ہمیں تمام کے تمام اعضاء دیے، اس اللہ کی عبادت کے لیے فرصت نہیں۔ ہم یہ سمجھ لیں کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نماز کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، تو گویا یوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ نماز وہ ادا کرے جو لوگ نکمے ہیں، جس کے پاس کاروبار نہیں۔ ہم تو کاروباری لوگ ہیں، ہم تو تجارت کرنے والے ہیں، ہم کیوں نماز ادا کریں؟ نعوذ باللہ، کتنی بری بات ہے، کیسی احسان فراموشی ہے، کس قدر نمک حرامی ہے کہ آدمی اللہ کی کھائے، اللہ کے گن نہ گائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا استعمال کرے، اور جب اللہ کی عبادت کی باری آئے تو کہنے کے فرصت نہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، فرشتے بلائیں گے، آؤ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، آؤ سجدہ کرنے کے لیے، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ تو آدمی جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتا تھا، نماز نہیں ادا کرتا تھا، تو وہ جھکنے کی کوشش کرے گا، سجدے میں جانے کی کوشش کرے گا، لیکن سجدے میں نہیں جا سکے گا۔ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور دل کے اوپر وہ ایک ذلت سی چھائی ہوئی ہوگی۔ ایسی کیفیت ہو جائے گی کل قیامت کے دن، جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یوں کہا جائے گا کہ آؤ سجدہ کرو، وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ۔ دنیا میں تم صحیح سالم تھے، تندرست تھے، تمہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا تو سجدہ نہیں کرتے تھے، نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ آج کوشش کرو کہ سجدے میں جانے کی، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سجدے میں جانے کی توفیق نہیں دیں گے، صلاحیت چھین لیں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہم لوگ دعوت و تبلیغ کے کام کو کرنے والے، دینی محنت کو لے کر کے چلنے والے، ہماری زندگیوں میں تکبیر اولیٰ کا اہتمام ہو، ہماری زندگیوں میں نماز کا اہتمام ہو۔ بہت بڑی خرابی آ جاتی ہے ہمارے اندر، اپنا مجمع ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنروں کو خط لکھا کرتے تھے، ان اہم امرکم عندی الصلاۃ، کہ میرے نزدیک سب سے اہم کام جو ہے وہ نماز ہے۔ فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، جس نے نماز کی حفاظت کی اور نماز کی محافظت کی، اس نے دین کی حفاظت کی، اور جس نے نماز کو ضائع کیا وہ دیگر چیزوں کو اور مزید ضائع کر دیا۔ ہم کام میں لگ جاتے ہیں، مشورے میں یا معلمین پڑھانے میں، تو ہم نماز کو دوسرے درجے پر رکھتے ہیں، پڑھائی کو پہلے درجے پر رکھتے ہیں، مشورے کو پہلے نمبر پر رکھتے ہیں۔ نہیں، نماز کا جب وقت ہو جائے، امور دینیہ کو وہ گورنر بھی انجام دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ امور خلافت یا عوام کے کاموں میں کتنا بھی مصروف اور مشغول ہو، نماز کا وقت ہو جائے تو سب سے پہلے نماز کو ادا کرو، اس کے بعد کوئی اور کام کرے۔ تو سب سے پہلی چیز ہمارے اندر نماز کا اہتمام تکبیر اولیٰ کے ساتھ یہ ہونا چاہیے۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اہم عبادت ہمیں عنایت فرمائی ہے، معراج پر بلا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ عنایت فرمایا۔ لیکن ہماری بدقسمتی بھی یہی ہے کہ 90% سے زیادہ مسلمان 5 وقتہ نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ بعض علاقے میں کچھ زیادہ ہوتے ہیں تو بعض علاقے میں 2% لوگ بھی جماعت سے نماز ادا نہیں کرتے۔ اب برناج کے علاقے میں، جس علاقے میں ہم لوگ رہتے ہیں، اس علاقے میں 2% لوگ بھی جماعت سے نماز ادا نہیں کرتے۔ جہاں مسلمانوں کی زیادہ آبادی ہے، دین کا کام زیادہ ہوتا ہے، تو اس علاقے میں کچھ فیصد بڑھا ہوا ہے۔ لیکن جن علاقوں میں کام بہت سلو ہے، بہت آہستہ ہے، ان علاقوں میں نمازیوں کی تعداد کو دیکھیے، مسجدوں کے احوال کو دیکھیے کہ نماز پڑھنے کے لیے وہ آدمی کے پاس وقت نہیں ہے، اور جو لوگ نماز ادا کر رہے ہیں وہ بھی صرف خانہ پوری کر رہے ہیں۔ خانہ پوری عادت بن گئی ہے نماز ادا کرنے کی، نماز ادا کرنے کے لیے آ گئے، صرف خانہ پوری ہوئی۔ وہ شوق، وہ محبت، وہ جذبہ، وہ احساس بندگی، جو شوق، محبت اور جذبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دکھلایا اور سکھایا تھا، وہ شوق اور احساس بندگی ہمارے اندر سے چلے گئے۔ بہت تھوڑے لوگ رہ گئے ہیں جو شوق سے، محبت سے، احساس بندگی میں معمور ہو کر کے نماز کو ادا کرتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہا، ہم نے نیت باندھ لی، سلام پھیر دیا گیا
اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کون کون سی سورت کی تلاوت کی گئی ہے. اس طرح کی ہماری نمازیں ہو رہی ہیں. دکاندار اپنی دکان میں، ڈاکٹر حضرات اپنے دواخانے میں، کاشتکار اپنی کاشتکاری میں، سب اپنے اپنے کاموں میں نماز کے اندر مصروف ہے. جسم نماز میں ہے اور خیالات کہیں اور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سلسلے میں فرمایا تھا یأتی علی الناس زمان یصلون ولا یصلون. ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا کہ وہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے لیکن در حقیقت وہ نماز میں نہیں ہوں گے. جسم کے ساتھ مسجد میں ہوں گے، روح کے ساتھ اور دل کے ساتھ وہ مسجد سے باہر ہوں گے. کوئی دکان پہ لگا ہوا ہوگا، کوئی کاروبار پہ لگا ہوا ہوگا، کوئی تجارت پہ لگا ہوا ہوگا. ایسی کیفیت بن جائے گی. کیا وہ وقت نہیں آیا؟ آج جو انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر ذلت، پسماندگی اور غیر قوموں کی طرف سے ستایا جانا جو ہمیں نصیب ہو رہی ہے، اس میں کئی ایک وجہیں جو ہے اس میں سے ایک وجہ نماز کو جماعت کے ساتھ ترک کرنا ہے اور نماز کو چھوڑ دینا ہے. اور نماز کے ادا کرنے والوں کا بھی نماز کو اس کی آداب کے ساتھ اور آداب کی رعایت کے ساتھ، سنتوں کے اہتمام کے ساتھ ادا نہ کرنا ہے. سنتوں کا اہتمام نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی ایک وقت آئے گا ان الرجل فی الصلاۃ، کہ ایک آدمی ان الرجل یصلی 60 سنہ، کہ ایک آدمی 60 سال سے نماز پڑھ رہا ہوگا، وما له صلاۃ، اس کی کوئی نماز قابل قبول نہیں ہوگی. قیل وما ذلک، صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو جائے گا کہ آدمی 60 سال سے نماز پڑھ رہا ہے اور ایک بھی نماز کہنے کے قابل نہیں ہوگی؟ فرمایا یتم السجود ولا یتم الرکوع ویتم الرکوع ولا یتم السجود. رکوع ڈھنگ سے کرے گا تو سجدہ صحیح نہیں کرے گا، اور سجدہ صحیح کرے گا تو رکوع صحیح نہیں کرے گا. نماز نہیں ہوگی، مکمل نہیں ہوگی، فرض ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب کہیں جایا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح پڑھا کرتے تھے؟ پھر ممبر پر کھڑے ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کیا کرتے تھے. تو نماز کی تو یہ اہمیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین، کہ نماز جو ہے یہ ستون ہے، اور جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا. ومن هدمها هدم الدین، اور جس نے نماز کو ضائع کیا اس نے دین کے ستون کو منہدم کر دیا. ان بین الرجل والکفر ترک الصلاۃ، انسان کے درمیان اور کفر کے درمیان صرف نماز کی دیوار حائل ہے. اگر انسان نماز کو ترک کر دے تو کفر سے جا ملتا ہے. اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بہت سخت ہے. ان کے یہاں یوں ہے کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے فرض نماز کو ترک کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے تو اسے قتل کیا جائے گا. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ذرا اس میں سہولت دیتے ہیں ان کے مذہب کے مطابق، اور فرماتے ہیں کہ اگر اسلامی حکومت قائم ہو اور کوئی آدمی جماعت سے نماز ادا نہ کرے تو اسے جیل میں قید کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ نماز پڑھنے لگے یا جیل میں ہی مر جائے. یہ نماز کی اہمیت ہے. لیکن ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ نماز کو ہم ساتھی پڑھ رہے ہیں، اللہ کے فضل سے ہم نے ابھی بھی نماز ادا کی ہے، لیکن جو کیفیت کے ساتھ اور جن آداب کی رعایت کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے، کیا ان آداب کی رعایت کے ساتھ ہم نماز ادا کر رہے ہیں؟ جس طرح ہمارے جسم کے اعضاء ہوتے ہیں اور کئی چیزوں سے مل کر کے انسان کا جسم بنتا ہے، کہ روح ہے، کہ روح پر ہی انسانی زندگی کا مدار ہے، گرچہ وہ دکھنے میں نہیں آتی لیکن روح پر ہی انسانی زندگی کا مدار ہے. اس کے بعد اعضاء رئیسہ ہے، دل ہے، دماغ ہے. یہ ایسے اعضاء ہیں کہ اگر یہ خراب ہو جائے تو انسان کی زندگی ختم ہو جائے. اس کے بعد انسان کی خوبصورتی ہے کہ ناک کھڑے ہوئے ہو، پیشانی چوڑی ہو، سینہ چوڑا ہو اور مناسب قد و قامت کا ہو تو انسان خوبصورت لگتا ہے. اسی طرح انسان کے ہاتھ پاؤں ہے،
اگر یہ نہ ہو تو انسان زندہ تو رہ جائے گا لیکن انسان کے اندر ایک عیب پیدا ہو جائے گا کہ ہاتھ نہیں ہے، بہت سارے کام کرنے سے رہ جائے گا۔ اسی طرح بالکل نماز ہے کہ اگر نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی کبریائی، اللہ تبارک و تعالی کی عظمت اور اپنی پستی اور اپنی ذلت کا احساس نہیں ہے، یعنی نماز کے اندر خشوع نہیں ہے، تو سمجھ لیجیے کہ جس طرح انسان کے اندر روح نہ ہو تو انسان صرف ڈھانچہ رہ جاتا ہے، اسی طرح اگر اللہ کی طرف توجہ انسان کی قابل طور پر نہ ہو تو وہ صرف نماز کے اندر کھڑا ہے، صحیح معنوں میں وہ نماز ادا نہیں کر رہا ہے۔ اس کے بعد جس طرح انسان کے دل اور دماغ ہے کہ اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح قیام، قرات، رکوع، سجدہ، یہ چیزیں ہیں، اگر ان چیزوں میں سے کوئی چیز فوت ہو جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ جس طرح انسان کا دل ختم ہو جائے، خراب ہو جائے، تو انسان زندہ باقی نہیں رہتا۔ اس کے بعد یہ واجبات کے درجے میں ہے، اور اس کے بعد سنت کا درجہ آتا ہے کہ جس طرح انسان کے ہاتھ پاؤں ہے، اگر یہ نہ ہو، آنکھ ہے، اگر یہ نہ ہو تو انسان زندہ رہ جائے گا لیکن انسان کے اندر نقص رہے گا۔ اسی طرح اگر ہم سنتوں کی رعایت کر کے نماز نہیں پڑھیں گے تو نماز تو ہو جائے گی لیکن نماز کے اندر نقص پیدا ہو جائے گا۔ پھر انسان کو خوبصورتی کے لیے بھویں اچھے ہو، بال، آنکھ کے اوپر کے بال بڑے ہو، ناک اونچی ہو تو انسان خوبصورت لگتا ہے۔ اسی طرح آداب کی رعایت کی جائے گی تو نماز خوبصورت بنے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی اہمیت ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمی ایک ساتھ ایک ہی صف میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن دونوں کی نماز میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ دو آدمی ہیں، دونوں ایک مسجد میں ہیں، ایک امام کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں لیکن دونوں کی نماز میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ خشوع کی وجہ سے، خضوع کی وجہ سے، جس نے اپنے نماز کے اندر خشوع کو پیدا کر لیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اپنی نماز کو بنا لیا، اور جس نے خشوع کو پیدا نہیں کیا اس کی نماز کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں۔ خشوع کہتے ہیں کہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو، اور خضوع کہتے ہیں کہ جسم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، جسم میں کوئی حرکت نہ ہو، جسم بھی نماز کی حالت میں جس طرح رکھنے کو کہا گیا ہے اسی طرح رہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اگر نماز سے خشوع کو نکال لیا جائے تو صرف جسم باقی رہ جاتا ہے، اس کے اندر روح نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے حدیث شروع میں پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال عظنی واوجی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کیجیے اور مختصر نصیحت کیجیے، ذرا طویل نصیحت مت کیجیے، میں دیہاتی آدمی ہوں، کاروبار میں لگا رہتا ہوں، ذرا مختصر نصیحت کیجیے تاکہ میں اس پر عمل کر کے اپنی آخرت کو بنا لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 نصیحتیں کی، ان 3 نصیحتوں میں سے پہلی نصیحت تھی اذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس طرح نماز ادا کرو جس طرح سفر میں جانے والا الوداعی طور پر رخصت ہوتا ہے، الوداع کہتے ہوئے رخصت ہوتا ہے، یعنی ایسی نماز ادا کرو کہ جیسے آخری نماز ادا کر رہے ہو، اس کے بعد نماز کی توفیق تمہیں نہیں ملے گی۔ تو اگر ہم میں سے کسی کو معلوم ہو جائے کہ اب جو فجر کی نماز ہم ادا کریں گے وہ آخری نماز ہماری ہوگی تو ہم کیسی نماز ادا کریں گے، کس طرح خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے ارشاد فرمایا کہ نماز جب بھی ادا کرو تو اسی طرح ادا کرو کہ فصل صلاة مودع، گویا کہ تم آخری نماز ادا کر رہے۔ 2 اور نصیحتیں کی لیکن اسی پر بات میں ختم کروں گا کہ نماز کے اندر خشوع کس قدر اہم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاة في حضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان، ایک آدمی ہے اور اسے استنجے کی ضرورت ہے، بیت الخلاء جانا ہے، فرمایا کہ اگر ایسی سخت ضرورت ہے تو پہلے استنجے سے فارغ ہو جاؤ پھر نماز ادا کرو۔ بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا حاضر ہے تو فرمایا گیا کہ پہلے کھانا کھا لو اس کے بعد جا کر کے نماز ادا کرو۔ لا صلاة بحضرة الطعام
نماز نہیں ہوگی کامل اور مکمل کھانے کی موجودگی میں. یہاں پہ التباس ہوتا ہے. جو لوگ صرف ترجمہ دیکھ کر کے حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے علاقے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ جو لوگ صرف ترجمہ دیکھ کر کے حدیث سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں. حدیث میں ہے کہ کھانے کی موجودگی میں نماز مت پڑھو. ایک امام صاحب سے وہ کھانا ان کا ڈبہ آ جاتا تھا نماز کے وقت، عشاء کی نماز کے وقت وہ کھانا کھانے بیٹھ جاتے تھے اور نماز کی جماعت کی نماز میں دیر کر دیتے تھے. تو پھر ان کو سمجھایا گیا کہ بات ایسی نہیں ہے، کھانا موجود ہو. محدثین کی صراحت کو دیکھو، محدثین نے یہ بات یہاں نقل کی ہے کہ کھانا موجود ہو اور بھوک بھی لگی ہو. بھوک نہیں لگی ہو اور کھانا موجود ہے تو کھانا کھانے بیٹھ جاؤ، یہ حدیث کا مطلب نہیں ہے. تو خیر، لا صلاۃ بحضرۃ الطعام، کھانے کی موجودگی میں نماز کامل و مکمل نہیں ہوتی. یعنی اگر کھانا موجود ہو اور شدت سے بھوک لگی ہو تو پہلے کھانا کھا لو، اس کے بعد نماز ادا کرو. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میری نماز میرا کھانا بن جائے، میری نماز میرا کھانا بن جائے، اس کے مقابلے میں مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میرا کھانا میری نماز بن جائے. نہیں سمجھے؟ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میری نماز میرا کھانا بن جائے، اس کے مقابلے میں مجھے یہ پسند ہے کہ میرا کھانا میری نماز بن جائے. کیا مطلب یہ ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا اور شدت کی بھوک لگی ہوئی ہے اور ہم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تو اب نماز پڑھ رہے ہیں لیکن دھیان کھانے کی طرف ہے، تو ہم یہ نماز کو کھانا بنا رہے ہیں. فرمایا کہ میری نماز میرا کھانا بن جائے، اس کے مقابلے میں مجھے یہ پسند ہے کہ میرا کھانا میری نماز بن جائے، کہ میں پہلے کھانا کھانے بیٹھ جاؤں، جب کھانا بھی کھاؤں گا تو مجھے خیال رہے گا کہ ابھی نماز پڑھنی ہے، نماز کا وقت ہونے والا ہے، تو میں کھانا بھی کھاؤں گا تو نماز کی طرف توجہ ہوگی. تو میری نماز میرا کھانا بن جائے، اس کے مقابلے میں مجھے یہ پسند ہے کہ میرا کھانا میری نماز بن جائے، کہ میں کھانا کھا رہا ہوں اور میری نماز کی فکر مجھے لگی ہو. حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں. حضرت مولانا نیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. بذل المجہود نامی ابو داؤد کی شرح لکھی، ابو داؤد حدیث کی مشہور کتاب ہے عربی زبان میں، اور جب انہوں نے یہ شرح لکھی عربی زبان میں تو عرب دنیا میں ان کا ڈنکا بجا. اتنی زبردست شرح لکھی بذل المجہود فی شرح ابی داؤد. تو مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم تھے، اللہ والے تھے. ایک مرتبہ سفر سے آئے تو ساتھ میں اور بھی علماء کرام تھے، دوست و احباب تھے. سفر سے آنے کے بعد ساتھیوں نے کہا کہ حضرت ایسا کرتے ہیں کہ پہلے نماز ادا کر لیتے ہیں، نماز بھی باقی ہے، کھانا بھی باقی ہے، پہلے نماز ادا کر لیتے ہیں پھر آرام سے کھانا کھائیں گے. کیا ہمارے اسلاف تھے، کیا ہمارے اکابر تھے. وہی ہمارے اپنے اکابرین کو، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شیخ الحدیث شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے اکابرین کہتے تھے کہ کہاں تک ان کی سوچ پہنچتی تھی. فرمایا کہ میاں پہلے ہم کھانا کھا لیتے ہیں پھر آرام سے نماز پڑھیں گے. کھانا آرام سے کھانے کی چیز نہیں ہے، نماز آرام سے پڑھنے کی چیز ہے. یہ تعلیم دی آپ نے شاگردوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو. ہم بھی ایسا کرتے ہیں کہ جب نماز بھی باقی ہو اور کھانا بھی باقی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ چلو جلدی جلدی نماز ادا کرتے ہیں پھر آرام سے کپڑے نکال کر کے کھانا کھائیں گے. کیوں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا کھانا زیادہ اہم ہے، نماز کو پڑھی لیکن ہمارے اکابرین کا مزاج یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ کھانا تو کسی بھی طرح کھا لیں گے، اصل چیز تو نماز ہے، نماز کو صحیح طریقے پر ادا کرنا ہے. تو جب اس طرح کی فکریں ہوا کرتی تھی اور اس طرح کی سوچ ہوا کرتی تھی تو نماز کے اندر خشوع ہوا کرتا تھا، خضوع ہوا کرتا تھا. نمازی کے آگے سے گزرنے سے کیوں منع کیا گیا کہ نمازی کے آگے سے مت گزرو؟ اس لیے کہ جب نمازی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق بنایا ہوا ہوتا ہے، اور جب بیچ سے کوئی آدمی گزر جاتا ہے تو تعلق کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے. اس کو سمجھیے ذرا. دو آدمی ہو، بلکہ اور واضح لفظوں میں کہ عاشق و معشوق ہو، دو محبت کرنے والے ہو، اور ایک ادھر کھڑا ہو اور ایک ادھر، اور بیچ میں ذرا سا راستہ ہو، دونوں بات کر رہے ہو اور آپ بیچ میں سے گزر جائے تو ان دونوں کو کیسا محسوس ہوگا؟ تکلیف ہوگی کہ کیسا
بدماش آدمی ہے کہ ہم دونوں بات کر رہے تھے، محبت کی باتیں کر رہے تھے، یہ بیچ میں سے گزر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اپنا تعلق قائم کیے ہوئے ہوتا ہے، جب آدمی بیچ سے گزرتا ہے تو تعلق کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے نمازی کے آگے سے گزرنے سے منع کیا۔ سب کو آئی غزوہ تبوک کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں، ایک آدمی آگے سے گزر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ بد دعا کرنے کی نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، قطع علینا صلاتنا قطع اللہ اجرہ، اس نے ہماری نماز کو خراب کیا، اللہ اس کے نشان قدم کو خراب کر دے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ آدمی معذور ہو گیا، چلنے کے قابل نہیں رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں، آپ کا اللہ سے کیسا تعلق ہوگا، نماز کی حالت میں کیسی کیفیت ہوگی، جب وہ بیچ سے آگے سے گزرا ہوگا تو تعلق میں خلل پیدا ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اور آپ نے بد دعا فرمائی۔ حالانکہ بہت اہم مواقع آئے، آپ نے کبھی بد دعا نہیں کی بلکہ دعا فرمائی، لیکن نمازی کے آگے سے گزرنے والے کے لیے بد دعا فرمائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کے اندر سے خشوع اور خضوع ختم ہوتا ہے۔ خیر وقت ہو گیا، ہمیں نماز کو بنانے کی فکر کرنی چاہیے۔ ہوا ناکامی بتائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس دیا جاتا رہا۔ ہم نمازیں ادا کر رہے ہیں لیکن فکر نہیں ہو رہی ہے کہ ہم کیسی نماز ادا کرتے اور کیسی نماز ادا کر رہے ہیں۔ ایک آدمی بیمار ہو اور بیمار ہونے کے بعد ایسی بیماری لگی ہو کہ اسے بھوک نہیں لگتی ہو، وہ آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضرت امیر صاحب، مولانا صاحب، مجھے بھوک نہیں لگتی، بیمار ہو گیا ہوں، شدید تکلیف ہے، کیا کروں، کوئی علاج بتائیے۔ تو آپ کہنے لگے کہ مبارک ہو مبارک ہو، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے کہ دنیا کھانے کے لیے بن رہی ہے، پیٹ کے لیے بن رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ سے بھوک کو ہی چھین لیا، اب تجھے کوئی پریشانی نہیں، مبارک ہو، اللہ مبارک کرے۔ کیا کہے گا آپ کو؟ کہے گا کہ آپ مارنے پر تلے ہوئے ہیں، میں بیماری لے کر کے آیا ہوں کہ کوئی علاج بتائیے، کوئی ڈاکٹر کا پتہ بتائیے، کسی حکیم کا پتہ بتائیے، اور تم کہہ رہے ہو کہ مبارک ہو کہ بھوک کی بیماری لگ گئی، بھوک نہ لگنے کی بیماری لگ گئی۔ آپ مجھے ڈاکٹر کا پتہ بتائیے۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہمیں نماز نہ پڑھنے کی بیماری لگ گئی ہے اور کسی اللہ والے کے پاس نہیں جاتے، کسی کے پاس نہیں جاتے اور کہتے کہ مجھے کوئی ایسی ترکیب بتلاؤ کہ فجر کی نماز میں میں غائب نہ رہوں، عشاء کی نماز میں میں غائب نہ رہوں، میری کبھی نماز نہ فوت ہو، کوئی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ میری فوت نہ ہو۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ احساس دیا جاتا ہے، نقصان کا جو احساس ہے وہ ختم ہو گیا۔ ایک آدمی ہو، کھانا کھا رہا ہو لیکن اسے لذت محسوس نہ ہو، ذائقہ محسوس نہ ہو، تو کیا کہے گا؟ ڈاکٹر کا پتہ پوچھے گا، حکیم کا پتہ پوچھے گا کہ کہاں جاؤں علاج کراؤں کہ زبان پر ذائقہ محسوس ہو۔ ہم نماز ادا کر رہے ہیں اور ہمیں نماز کا ذائقہ محسوس نہیں ہو رہا، نماز میں جو لطف آنا چاہیے وہ لطف محسوس نہیں ہو رہا، احساس بندگی ہمارے اندر سے ختم ہو رہا ہے، لیکن ہمیں شعور پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کیا کریں اور کیسی فکر کریں کہ ہمارے اندر جب نماز میں ادا کروں تو لطف آ جائے، مزہ آ جائے، ویسے ہی مزہ آ جائے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لطف اور مزہ آیا کرتا تھا کہ تیر لگ جائے لیکن نماز کو موقوف نہیں کیا کرتے تھے۔ بھوک نہیں ہے، اور اسی کے لیے دعوت و تبلیغ کی محنت ہے کہ جن ساتھیوں کو بھوک نہیں لگی ہے، یعنی روح کے اندر طرف پیدا نہیں ہوئی ہے نمازوں کی فکر کی، ہم ان کے پاس جائیں اور اسے بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہے، آؤ نمازوں کے لیے مسجد کے اندر اور آؤ اللہ کے گھر میں، تاکہ تمہارے اندر بھوک لگے اور تم بھی نمازی بن جاؤ۔ اور ہم لوگ جو نماز ادا کر رہے ہیں ہم اپنی فکر کر لیں کہ ایسی نماز ہم پڑھنے لگے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا خیال دل میں نہ آئے جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ سوچیں، آخری بار عرض کر دوں کہ ہم سال ہر سال سے نماز ادا کر رہے ہیں، 30 سال 40 سال 50 سال سے نماز ادا کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ فلاں یہ بتلا کہ 4 رکعت بھی ایسی ہے کہ ان 4 رکعتوں میں تجھے میرے علاوہ کسی اور کا خیال نہ آیا ہو، کہ ہم میں سے کوئی ایسا ہے اپنے گریبان میں ہم میں سے ہریک دے کے کہ 4 رکعت بھی اس طرح کی پیش کر دے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ ہاں میں نے 4 رکعت ایسی پڑھی تھی جس میں آپ کے علاوہ کسی کا خیال نہیں آیا تھا۔ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔
बुजुर्गों, हम दावत और तबलीग का काम कर रहे हैं, दावत और तबलीग की मेहनत कर रहे हैं, लोगों की फिक्र कर रहे हैं। अल्लाह मुबारक करे और हमें मज़ीद काम करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हमारी मेहनतों को कबूल फरमाए। लेकिन इसके साथ साथ अपने आप को भूलना नहीं है, अपनी फिक्र करनी है, अपनी नमाज को बनाए। कोई आसान काम नहीं है नमाज को बना लेना और नमाज को मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लेना। इसके लिए साल हर साल मेहनत करनी पड़ती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस दावत को आम करने की तौफीक नसीब फरमाए और खुशू और खुदू के साथ नमाज़ें अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। मज़ीद अल्लाह तबारक व तआला से हमें दुआ करनी चाहिए। अभी जो तकाज़े आएंगे उन तकाज़ों पर भी हम सब लब्बैक कहने की